سورہ عصر کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور پھر نیک عمل بھی کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق بات کی نصیحت بھی کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی نصیحت کرتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 4 اعمال ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سورہ عصر میں جو خسارہ بیان کیا گیا ہے اس خسارے سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اس ترتیب میں بھی سب سے پہلے جو ہے ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان کے بعد عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا عمل بتایا گیا ہے وہ حق بات کی نصیحت کرنے کا بتایا گیا ہے۔ پہلے 2 اعمال کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، آپ کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے، اور باقی جو اعمال کا تعلق ہے وہ آپ کی ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہے اور باہر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ صرف اپنی نیکی، اپنا ایمان اور اپنا عمل جو ہے یہ انسان کو خسارے سے نہیں بچائے گا، جب تک کہ اس کے ساتھ یہ دوسرے 2 اعمال بھی لازمی طور پہ نہیں پائے جائیں گے۔ لہذا جس شخص کے پاس ایمان ہے اور وہ اس کی بیس کے اوپر نیک عمل کر رہا ہے، اور اگر یہ آخری والے 2 اعمال اس کے ساتھ نہیں ہیں تو ایمان اور عمل ہونے کے باوجود بھی وہ انسان ابھی بھی خسارے میں ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ایمان اور عمل ہو جانے کے باوجود بھی اللہ پاک اس کو خسارے والا انسان ہی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا میرا ایمان اور عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میرے دل میں دوسری انسانیت کا اور دوسری امت کا غم نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جس کو صرف اس بات سے تعلق ہوتا ہے کہ میرا ایمان صحیح ہو جائے اور میرا عمل ٹھیک ہو جائے۔ اس حد تک لوگ جو ہیں وہ پھر بھی کنونس ہو جاتے ہیں، مگر یہ سوچ ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو دوسروں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ اور اس بات کی تائید وہ حدیث مبارکہ جو کہ بہت مشہور ہے، جس میں اللہ پاک جبرائیل امین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پوری بستی کو ہلاک کر دیا جائے، اور جو اس بستی میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی ہلاکت کا حکم آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس ایمان بھی تھا، عمل بھی تھا، مگر اس کے پاس دوسروں کی فکر نہیں تھی۔ تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کہ زندگی بھر میں اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے عذاب کی ابتدا اسی شخص سے کی تھی۔ اور یہی اس آیت مبارکہ کی بہترین تفسیر ہے کہ آپ کے پاس ایمان اور عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر نہیں ہے تو انسان پھر بھی بہت بڑے خسارے میں ہے۔ آیت مبارکہ میں تواصع کا لفظ لایا گیا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس میں 2 فریقین کا باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ باب ہے جس میں کوئی بھی کام جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، 2 فریقین کا ہونا لازمی ہوتا ہے اور ان کا آپس میں باہمی تعاون ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے تفاعل کے وزن کے اوپر تقابل کا لفظ آتا ہے، اور تقابل کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، تو مقابلہ کرنے میں 2 فریقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا لفظ تواصع جو ہے یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ نجات کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے یک طرفہ عمل ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل جس میں آپ کی ذات کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں یہ ضروری ہے۔ پھر تواصی لفظ جو ہے یہ وصی سے ہے، واو صاد یا، اور عربی زبان میں کھجور کے درخت سے بنائی گئی رسی جسے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جا سکے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ تو وصی میں مضبوطی سے باندھنے کے جو ہے وہ معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں وصیۃ الارض کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب انہیں اکھاڑا جاتا ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ اکھاڑا جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو وصیۃ الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین سے پودے کو بڑی مشکل کے ساتھ اکھاڑنا۔ پھر دوسرا معنی وصی کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بات جو مرنے والا کہتا ہے اس کی بات کو وصیت کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ بات بہت سنجیدہ ہوتی ہے اور اس کے اندر نصیحت بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی وصیہ کا ہوتا ہے کہ ایسی بات یا ایسا معاملہ جس کو آپ چھوڑ نہ سکیں، نظر انداز نہ کر سکیں، اس معاملے یا بات کو بھی وصیہ کہا جاتا ہے۔ پھر بہت اہم بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ تواصع کے اندر جو تھا 2 فریقین کا ہونا اور ان کا باہمی تعاون کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی سے یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں صرف نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہمیں نصیحت لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نصیحت کرتے ہیں اور کبھی آپ نصیحت لیتے بھی ہیں، لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم صرف نصیحت کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہم نصیحت لینے والے بھی بنیں۔ لیکن ہمیں دینے کا بہت شوق ہوتا ہے، نصیحت کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جبکہ ہر انسان کو ہر سطح کے اوپر نصیحت لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
اور بالخصوص جو قرآن سکھانے والے یا قرآن سنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو نصیحت لینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جیسا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا درس قرآن جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، قرآن پاک کی ساری نصیحتیں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ سنانے والے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس نصیحت کی سب سے زیادہ ضرورت پہلے مجھے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سامنے والے کو ہے۔ لہٰذا سنانے والا ہمیشہ قرآن پاک کا طالب علم رہتا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن سے پہلے میری ذات کو فائدہ دینا، پہلے مجھے نصیحت دینا، مجھے عمل دینا، اور پھر اس کے بعد جو میرے سے سنے ان کو بھی ان سب باتوں کی توفیق دینا۔ لہٰذا ہم قرآن کے شاگرد زیادہ ہیں اور استاد کم ہیں، جبکہ ہم استاد زیادہ بن جاتے ہیں اور شاگردی کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن سنانے والا ساری زندگی قرآن کا شاگرد رہتا ہے۔ پھر تواصع کے ضمن میں مفسرین کرام جو دوسری اہم بات فرماتے ہیں کہ وسیع کا معنی ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہونا اور سنجیدہ بات ہونا، لہذا نصیحت کا معاملہ جو ہے وہ اہم معاملات کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، سنجیدہ معاملات کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اہم معاملات کو چھوڑ کے غیر اہم معاملات کے اوپر نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بات کے اوپر نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر جو ہے وہ منفی طور پہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ دیکھا جائے کہ سامنے والے کی کمزوری کیا ہے، اس کی کس بنیادی چیز کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لہذا صرف اہم معاملات کے اوپر وصیت کرنی چاہیے۔ جب اہم معاملات ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ضمن چھوٹے معاملات کی طرف آنا چاہیے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اوصا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے تو اس کے ساتھ یا تو وراثت کا تذکرہ کیا گیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں انسانی زندگی کے فرائض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور فرائض کے ساتھ اس لفظ کا آنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ وصیت جو ہوتی ہے وہ اہم معاملات میں کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تواصع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک نے حق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور حق جو ہوتا ہے بہت اہم معاملہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 200 مرتبہ سے زیادہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا حق ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، مگر یہ تخیلاتی معاملہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچ، سکون، حق، یہ سارے معاملات اس زبان میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب تخیلاتی ہیں۔ آپ سچ کو، حق کو، سکون کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن عرب لوگ جو ہیں انہوں نے پھر بھی حق کو جو ہے وہ عربی زبان سے جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہوتا ہے سیدھی لائن کا ہونا یا ایک سیدھے کٹ کا ہونا۔ جیسے آپ جب کپڑا کاٹتے ہیں تو بالکل ایک سیدھ میں جو ہے آپ کپڑے کو کاٹتے ہیں، تو گویا کہ جس سیدھ میں کپڑے کو کاٹا جاتا ہے اس کو حق کہا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں محقق جو ہے ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو صحیح فٹنگ میں سلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ حق بنا ہے، اور حق اون کے اس چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے جس کو بچپن سے ہی پالا ہو، اور اب وہ جوان مضبوط ہو کر سواری کے قابل ہو گیا ہو تو اس کو حق کہا جاتا ہے یا حقہ کہا جاتا ہے۔ پھر حق جو ہے وہ سچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ معاملہ کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اور ایک معنی حق کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حق سے مراد مقصد ہے۔ اللہ پاک فرماتے خلق السماوات والارض حق، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حق بنایا، یعنی کہ اس کو کسی مقصد سے بنایا ہے۔ تمام معنی کو دیکھتے ہوئے تواصع بالحق کا جو معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت جو ہے وہ اسٹریٹ اور سیدھی بات کی کرنی چاہیے، وہ سچ کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، اور اس نصیحت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ لہذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک نصیحت کے اندر یہ ساری خصوصیات ہونا لازمی ہے کہ آپ کی نصیحت سے کوئی سیدھے راستے کو پہچان لے، یا اس کی زندگی کا تعلق سچ کے ساتھ جڑ جائے، یا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نصیحت، وعظ یا وصیت، ان کے اندر اس خصوصیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ ایسی بات ہو جس کے اندر محبت بھی ہو اور یہ سامنے والے کے دل کے اوپر اثر کرنے والی بھی ہو۔ جس نصیحت کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہوگی وہ نصیحت نہیں کہلائی جائے گی۔ پھر مفسرین کرام جو حق کا ایک معنی بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کہ حق سے مراد کسی چیز کا لازم ہونا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے حق علیہم العذاب، یہ بات حق ہے کہ ان کو عذاب ہو کر رہے گا۔ اور حق سے لفظ حقوق بھی بنا ہے، اور ہمارے حقوق بھی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔
لہٰذا اس ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سامنے والے کو نصیحت کرنا یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم کسی کو نصیحت نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اس کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سامنے والے کو بتائیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور آپ اپنی زندگی کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سب اس کو نہیں بتائیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، تو گویا کہ ہم اس کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں ماں باپ، شاگرد، اولاد، دوست، اہل محلہ، یہاں تک کہ کل امت جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے۔ جبکہ ہمارا اپنا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم کسی کو کیوں کہیں کہ وہ یہ کام نہ کرے؟ ہم کسی کو کیوں کہیں کہ وہ یہ نیکی کرے؟ اس کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ یا پھر ہم سامنے والے کو کہنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اسے کہیں گے وہ آگے سے ہمیں ری ایکشن دکھائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں سامنے والے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیوں اس کو روکیں، ہم کیوں اسے کچھ کہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نصیحت یا وصیت نہیں کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ حق سامنے والے کو نہ دیا تو گویا کہ اس کا نقصان ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی دیکھنا پڑے گا اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر میں سامنے والے کو غلط دیکھنے کے باوجود بھی اس کو غلط بات سے نہیں روکتی ہوں تو پہلا نقصان تو میری ذات کو یہ ہوگا کہ میرا اپنا ایمان اور عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا سامنے والے کی وجہ سے میرے عمل کی قبولیت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سب کی نیکیوں کے اثرات بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کے اثرات بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی انسان باہر کی گندگی اٹھا کے گھر کے اندر لے آئے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گندگی لے کر آئے؟ نہیں، اس کی بدبو جو ہے پورے گھر میں پھیلے گی، لہٰذا ہمیں سامنے والے کو روکنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب سامنے والا غلط کرتا ہے یا گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گناہ کی گندگی یا بدبو جو ہوتی ہے اس سے میری زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں دوسرے کو روکنا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اس کی بہترین مثال نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، جس میں آپ نے کشتی کی مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کشتی کے نیچے والے مسافر ہیں اور ایک اوپر والے مسافر ہیں۔ اگر نیچے والے مسافر جو ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے پانی لینے کے لیے تو وہ اپنے پانی لینے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ کشتی کے نچلے والے حصے میں سوراخ کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو نیچے والے بھی ہلاک اور اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے معاشرے میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح سے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو جب وہ ڈوبیں گے تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ ہمیں امت کے انداز میں تو عموماً یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن اولاد کے انداز میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر فرض کرے خدا نخواستہ میری اولاد اگر کسی غلط کام میں پڑ جاتی ہے تو کیا میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس کے غلط کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ لازم بات ہے کہ میں اس سے جذباتی طور پہ بھی متاثر ہوں گی اور میری زندگی بھی اس سے متاثر ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے دوست، احباب، خاندان، میرا محلہ اور میرے نبی کی کل امت جو ہے، اس کے گناہوں اور اس کی نیکیوں کا میری ذات اور میری زندگی اور میری آخرت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی طور پہ ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر میرے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کو اس کی ذات کے لیے بچاؤں تو کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اس کو لازمی بچانا پڑے گا، ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر ڈوبے گا۔ پھر حق کا جو اگلا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ ہے انصاف کرنا۔ قرآن کہتا ہے فَاحْكُم بَيْنَ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرواؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا حق چاہیے، یعنی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بات آپ نے حق کرنی ہے مگر کرنی اپنی نصیحت کے انداز میں ہے، اور عموماً یہ کام کرنا کچھ مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ بات سچی بھی ہو، حق بھی ہو اور اس کے اندر نرمی بھی پائی جائے۔ تو اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نرم گفتگو کرنے والا، اعلیٰ اخلاق والا، خوبصورت انداز بیان رکھنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ مگر جتنی حقیقی بات اور سچ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں اور جو تل حقائق نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، اتنی واضح، صاف اور حق بات کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے تلخ حقائق کو جس معاشرے میں بیان کیا اور جن لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ لپٹی لپٹی بات بھی نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا حق چھپایا ہو، یہ معاملہ بھی نہیں ہے، مگر آپ نے کی جس انداز کے اندر ہے وہ نصیحت والا انداز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے صحابہ کرام جو ہے آپ کی اسی نصیحت والے انداز سے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ لہٰذا حق بات کو، تلخ بات کو، کڑوی بات کو محبت کے ساتھ کیسے کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔
پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ بالحق کا لفظ لایا گیا ہے کہ حق کے ساتھ بات کرنی ہے، یعنی کہ جو نصیحت ہم سامنے والے کو کر رہے ہیں اس میں حق کا خیال رکھنا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے اور کس طرح سے دینا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی شخص دیر سے نماز پڑھتا ہے اور اگر وہ پہلی بار مسجد میں آیا ہے تو پھر ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور اگر وہ ڈیلی بیس پہ نماز پڑھنے والا ہے تو پھر ہم نے اس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ لہٰذا ہمیں موقع محل بھی دیکھنا ہوگا، سامنے والے کی طبیعت کو بھی دیکھنا ہوگا، مزاج کو بھی دیکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد بات کرنی ہوگی۔ اس لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسان کو بدلنے کی بات نہیں کرتا بلکہ انسان کے رویے کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن صرف بات کرنے کو ہی کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے زبردستی کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے، انما انت مذکر، کہ نبی علیہ السلام آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ آپ نے گویا کہ بات کرنی ہے لیکن بات منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نبی علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے اور نصیحت کے اندر جو ہے وہ نفع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نفع دینے کے لیے سامنے کو بات کرنی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے سامنے سے بات نہیں کرنی ہے۔ اور عموماً ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی کو نصیحت وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ لازماً ہماری بات کو قبول کرے، یہ ہماری بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ریجیکٹ کر دے تو کیا ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول نہ کر سکا، یا ہماری انا درمیان میں آ جاتی ہے کہ اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا؟ تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر وہ بات حق نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ باطل سے بات بھی کرنی ہو تو نرمی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرعون جیسے دشمن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں قولا لینا، کہ موسیٰ جب تم فرعون سے بات کرنا تو نرم انداز سے بات کرنا۔ لہٰذا یہ سارا تصور جو ہے یہ حق کے اندر ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اور کتنی مقدار میں کرنی ہے، اور کس وقت میں کرنی ہے۔ جو انسان یہ ساری باتیں دیکھ کے کسی کے بارے میں بات کہے گا وہ واقعی حق کے لیے بات کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ حق بات ہوتی ہی وہ ہے جو ظاہر باطن دونوں سے حق ہوتی ہے۔ اگر ایک بات ظاہر سے حق ہے لیکن اگر وہ بات دل سے نہیں نکلتی ہے اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی جذبہ یا سوچ نہیں ہے تو وہ بات بظاہر کتنی ہی خوبصورت اچھی کیوں نہ ہو مگر وہ سامنے والے کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اگر وہ بات آپ دل کے ساتھ کرتے ہیں تو چاہے وہ بات کتنی ہی کڑوی اور تلخ کیوں نہ ہوگی مگر وہ سامنے والے کے اوپر اثر کر جائے گی۔ لہٰذا حق بات اگرچہ تلخ ہوتی ہے مگر چونکہ وہ دل سے نکلتی ہے تو اس کی تلخی کم ہو جاتی ہے، جبکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھی بات کو بھی تلخ بنا کے سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ ہم اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کی اصلاح کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے حق بات کہنے کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک دنیا ہوتی ہے۔ عالم سے مراد کل جہان ہے، اور دنیا وہ ہوتی ہے جو میرے آس پاس کی دنیا ہے، جس میں میرا خاندان آ جاتا ہے، میرے دوست آ جاتے ہیں، میرے اہل محلہ آ جاتے ہیں، میرے شہر کے لوگ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے دنیا سے آغاز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد عالم کے لیے سوچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو پہلے حکم دیا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ نبی پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی دعوت کا کام باہر جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، اہل بیت کو دی ہے، پھر مکہ والوں کو دی ہے، پھر اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول دیکھتے تھے کہ آپ صحابہ کرام کو ٹرین کرتے تھے اور پھر ان کو دوسرے قبائل میں بھیجا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم نے حق بات کی ابتدا جو ہے وہ پہلے اپنی ذات سے کرنی ہے، اپنے دوست احباب اپنے خاندان والوں سے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو کل جہان کے لیے بھی ہم نے یہ سوچ رکھنی ہے۔ پھر اس میں ہر انسان کی صلاحیت کو دیکھا جائے گا، اس کے وسائل، اس کی استطاعت کو دیکھا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی سوچ اور اس کے جذبے کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، استطاعت بھی نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے جذبہ یا سوچ ہوتی ہے تو اللہ پاک پوری دنیا میں بھی جو ہے دعوت کا کام اور حق پہنچانے کا کام اس سے لے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی، اور تبلیغ جماعت کے جو سربراہ آتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زبان میں بھی بہت لکنت تھی، وہ کلیئر نہیں بول سکتے تھے، مگر اللہ پاک نے کتنا بڑا کام ان کی ذات سے لیا ہے۔ تو بعض اوقات صلاحیت نہ بھی ہو، وسائل نہ بھی ہوں، اگر جذبات ہوں تو اللہ پاک لے سکتے ہیں، اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کل امت کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لے لیں، کل انسانیت کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لے لیں، مگر آغاز ہم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان سے کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرنے والا بھی بنائے، نصیحت لینے والا بھی بنائے، حق سنانے والا بھی بنائے اور حق سننے والا بھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔